بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستان میں لاہور کے مدرسے کے ایک پرنسپل ہیں کہ جن کا نام بظاہر تو جواد نقوی ہے، لیکن جو ان کا پیدائشی نام ہے فرزند علی، اور نظریاتی اعتبار سے بظاہر وہ شیعہ نظر آتے ہیں، لیکن دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پڑھنے کی کافی ان کو مہارت حاصل ہے، اور وہ اور ان کے شاگرد نواسب کے کہنے پر ذکر اہل بیت کو رکوانے کے لیے ہمیشہ منقبتوں پر اور نوحوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض منقبتوں میں کوئی پرابلم ہو، لیکن ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ کیا جائے کہ منقبت پڑھنے والے اور نوحہ پڑھنے والوں کی شخصیت کو بالکل برباد کر دیا جائے۔ البتہ یہ پالیسی ناسبی ملاؤں کی، خصوصاً دیوبند کے جو ناسبی ملا ہیں ان کی ہے، اور بعض ان میں سے یہ تحریک چلانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں کلام پڑھا جائے اس کی دھن یا اس کے الفاظ باقاعدہ پہلے گورنمنٹ لیول پر پاس کیے جائیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ میثم صاحب کا نوحہ تھا، وہ باقاعدہ یوٹیوب سے پاکستان کی گورنمنٹ نے ہٹوایا۔ تو یہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام کو روکنے کے لیے۔ اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ لاہور کے اس مدرسے کے جو استاد ہیں اور جو ان کے بے دین اور ناسبی قسم کے شاگرد ہیں کہ جن کو اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کبھی بھی نہیں بھاتا، اور یہ سب کے سب بڑی مہارت رکھتے ہیں دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر اور ان کی فضیلتیں بیان کرنے میں۔ ہدف ان کا یہ ہے کہ یہ ذکر کم سے کم ہو اور اسے کنٹرول کیا جائے، اور ان میں جو ذو معنی اشعار ہیں ان کے ذریعے سے شیعوں کی تکفیر ہو تاکہ قتل کی راہ کو ہموار کیا جائے، اور منقبت پڑھنے والوں اور نوحہ پڑھنے والوں پہ اتنا پریشر ڈیولپ کیا جائے قانونی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے کہ پاکستان میں ذکر اہل بیت ایک مشکل چیز ہو جائے۔ اور جس طرح سے اس وقت حمد اور نعت اور سوز و سلام اور مرثیوں میں شیعہ بہت بلند مقام پر فائز ہیں ساری دنیا میں، ان کو ڈرا کے اس چیز سے دور کر دیا جائے۔ یہی ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ لاہور کے ان مدرس نے اپنی ایک تقریب میں سبط جعفر صاحب کی کھل کے توہین کی اور ان کے ایک اہم ترین کلام کا مذاق بنایا۔ کلپ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے گا۔ سبط جعفر صاحب کی بہت بڑی خدمت ہے اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے حوالے سے۔ انہوں نے خود بھی کلام پڑھے اور بزرگ اور سابقہ شعراء کے کلاموں کو دوبارہ زندہ کیا اور پبلک میں لے کے آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شاگردوں کی تربیت کی۔ لہٰذا ان کی یہ توہین در حقیقت ایک ہمارے لیے الارم ہے، کیونکہ ان کے تمام افراد مختلف نوحہ پڑھنے والوں اور مختلف منقبت پڑھنے والوں پر اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ اٹیک انڈیویجولی اس کو نہ سمجھا جائے۔ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ذکر اہل بیت پر پابندی لگانے کے لیے اور ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، ان پر مقدمے بنانے کے لیے یہ لوگ جو ان کے خاص بعض ناسبی قسم کے یوٹیوبر ہیں وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اب ہم توجہ دلائیں کہ پیچھے جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ یوم رسول اللہ نہ ہو، یوم اہل بیت نہ ہو، لیکن دوسروں کا یوم ہو جائے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے نزدیک، جن علماء کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا تو حرام ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا دن منانا حرام ہے، جب ہم کوئی شہادت کا دن مناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو یوم خلیفہ اول و دوم و سوم منایا جا رہا ہے تو کیا یہ منانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اشرف الانبیاء کا دن منانا حرام ہے تو ان کا کیسے حلال ہوگا؟ لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ذکر محمد والے محمد کو کم کرنا ہے اور پریشر ڈیولپ کرنا ہے۔ اور ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ محرم سے پہلے یا محرم میں جس طرح سے آپ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والے اور ان کے فضائل و مصائب پڑھنے والوں پر اٹیک کرتے ہیں، یہ آپ نے کام اس دفعہ محرم سے پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ ہماری گزارش ہے قوم کے تمام افراد سے کہ ڈیسنٹ طریقے سے، کہ جس میں کوئی بھی غیر اخلاقی جملہ نہ ہو، ہر اس شخص کی مخالفت کریں کہ جو مذہب حق اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ اور دفاع کرنے والوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا، اور ان کی ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے کہ جس میں ناسبی اور خارجی اور دشمنان اہل بیت بھی شامل ہیں، اور وہ ان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جو جا کے مختلف جگہ کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری مومنین کی ہے کہ مومنین کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ بلا شک
یہ ان کے ناسبی یوٹیوبر اور یہ ان کے ناسبی سوشل میڈیا کا جو ان کا پورا گینگ ہے وہ مومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا جتنا ہو سکے ان چند دنوں میں سبط جعفر صاحب کے کلام کو نشر کریں اور یہ توجہ دلائیں کہ جہاں سے بھی جس طرح سے بھی مذہب حق اہل بیت پر اٹیک ہوگا ہم اس کا دفاع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی آ گئی. جو آج علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ شاعر جو جب علی آ گئے زندگی آ گئی، علی آ گئے تو زندگی نہیں آئے گی، پھر تو نظر نہیں آئے گا کہاں ہے. جب علی آ گئے سپیڈ آ گئی، بھاگ جائے گا تو.